اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر اور نماز سے، یعنی جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور نماز پڑھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کو کسی قسم کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا آدمی سے، اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمین۔ یعنی یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے اپنی حاجات مانگے، تو جو بھی یہ کرے گا ان کی حاجت ان کو اللہ پاک ضرور پورا کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے جو صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر یہ شخص اس نے صبح کے وقت پڑھ لیا اور مغرب تک فوت ہوا تو حدیث پاک میں جہنمی نہیں مرے گا۔ اگر مغرب کے وقت 7 مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ 99 اسماء 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہے، جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر اور نماز سے، یعنی جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور نماز پڑھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کو کسی قسم کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا آدمی سے، اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمین۔ یعنی یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے اپنی حاجات مانگے، تو جو بھی یہ کرے گا ان کی حاجت ان کو اللہ پاک ضرور پورا کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا